والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریب، شک میں، مما، اس سے جو نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی کہ اگر ہو تم شک میں اس پر، اس چیز پر جو ہم نے، یعنی کہ قرآن پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے آؤ کوئی صورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، یعنی کہ کوئی ایک صورت لے آؤ اس جیسی، وَدْعُوا، اور بلا لاؤ، شُہَدَاءَکُم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اچھا، اب آپ یہاں یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر 5 جگہ پہ یہ چیلنج کا نا انداز ہے۔ یہ چیلنج کا نا انداز 5 جگہوں پہ آیا ہے، 4 مدنی صورتوں میں، اور جو یہ سورہ بقرہ ہے مکی صورت 1، اس کے اندر آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے تو اس ٹائم 1/3 قرآن جو تھا وہ اتر چکا تھا، اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ عز و جل کا جو چیلنج کا انداز ہے، آپ اللہ عز و جل نے جو چیلنج دیا ہے وہ قرآن کریم کے بارے میں، کہ آپ دیکھیں کہ وہ بڑا یعنی کہ ڈیفرنٹ ہے، جو کہ پہلی جو 4 جو دوسری مدنی صورتیں ہیں ان میں بھی آیا ہے، لیکن جو اس میں چیلنج کا انداز آیا نا یہ بڑے اہتمام کے ساتھ آیا ہے۔ میں آپ کو وہ 4 صورتوں کا بھی ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو کہ اس میں اللہ عز و جل نے کس طرح فرمایا ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 33-34 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے گڑھ لیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر چاہیے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ سورہ طور کے اندر ہے۔ اب اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ تمام جن و انس مل کر بھی اگر اس طرح کی کتاب یا اس طرح کا کلام پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، تو چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر سورہ ہود آیت 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کو نہیں لا سکتے تو ایٹ لیسٹ ایسی کوئی 10 صورتیں ہی گھڑ کے لے آؤ۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت 38 میں بھی اس کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اس کا چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ، اس کا چیلنج دیا کہ بھئی تم اگر بہت زیادہ ہو، زیادہ کی بات ہی نہیں کرتے تم، پہلے دیکھیں 10 کی بات ہوئی کہ 10 صورتیں گھڑ لاؤ، پھر ہے کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ تو اب سورہ بقرہ کے اندر تو پھر باقاعدہ طور پہ اہتمام کے ساتھ ہے کہ اگر تمہیں واقعی شک ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ گھڑ لی ہے، یا یہ جو یعنی کہ قرآن ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بتاتے ہیں، تو بھائی تم اگر سچے ہو تو کوئی ایک اس جیسی ایک صورت بنا لو، ٹھیک ہے؟ مطلب ان کے اگر اس کی تشبیہ دی جائے تو سورہ کوثر جتنی ایک صورت بنا لو، ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو، اور بلا لاؤ اپنے جتنے بھی تمہارے یعنی کہ جو تمہارے مددگار ہیں۔ اب یہاں کیا مددگار سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی جو قریش تھے، یہ قریش کا خیال یہ تھا کہ یہ جتنے بھی شعراء ہوتے ہیں، یہ شاعر ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جنوں کی مدد لیتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ خود سے انسان کیسے شاعری بنا سکتا ہے یا کوئی چیز بنا سکتا ہے، تو یہ جنوں کی مدد لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو پھر چیلنج دیا کہ بھائی تم جن کیا، جو بھی خطیب، ادیب، جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لاؤ، اور بلا کے ان سب کو بٹھا لو اور ان سے کو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دیں۔ چیلنج کا آپ انداز دیکھیں کہ یعنی کہ اوپن اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 ٹوک چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو اور اپنے مددگاروں کو بلا دو۔ تو آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو آگ سے، التی، اس آگ سے، وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان،
والحجارت پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ آپ یہاں اللہ عز و جل کا چیلنج کا انداز دیکھیں، یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یہ چیلنج اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں دے سکتا کہ بھئی تم، اللہ جانتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی کہ دیکھیں نا، آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس اگر تم نہ کر سکو بلکہ تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیں یہاں جو ایندھن کی بات ہو رہی ہے اور پتھر کی بات ہو رہی ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دو احکامات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی کی آگ ہوتی ہے، لکڑی کے کوئلے کی آگ ہوتی ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہوتی۔ جو پتھر کی آگ ہوتی ہے نا، وہ بہت سخت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس احکام میں کیا ہے کہ جہنم کے اندر جو ہے پتھروں والی آگ ہوگی، تو یہ تشبیہ دی جا رہی ہے وہاں کی۔ اب دوسرا جو ہے احکام وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، تو اور یعنی کہ بتوں کو پوچھتے تھے، ان کو اپنا سفارشی سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں پچھلی آیت میں وَدْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، ایک تو تم اپنے وہاں اپنے ان کو لے آؤ، گواہوں کو لے آؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی تمہارے جو پتھر ہیں تم لے آؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو بھی یعنی کہ جلائے گا، انسان اور پتھر یعنی کہ یہاں ذکر ہے، ان پتھروں کو بھی جلائے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ان پتھروں کی بھی اوقات کیا ہے، یہ پتھر کچھ نہیں ہے جن کو تم پوجتے رہے ہو۔ اور یہ خاص طور پہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ منکرین حق کے لیے، جو حق کو جھٹلاتے تھے، منکرین کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو جو بات سمجھنے کی ہے کہ ان دو آیتوں میں اللہ عز و جل نے باقاعدہ طور پہ، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، کہ چیلنج دیا ہے کہ بھائی پہلے تو اس میں یہ دیا ہے کہ پہلے تم ایک صورت لے آؤ، ایک ہی لے آؤ۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، کہ بھائی تم نہیں کر سکو گے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ تو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو اس آیت کے بارے میں، اللہ عز و جل نے یہ جو آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اوپن چیلنج ہے کہ بھئی اب آپ دیکھیں کہ یہاں یہ چیلنج، جیسے حسن اللہ یاری جو ہے جو بکواس کرتا ہے قرآن کے بارے میں، نعوذ باللہ تعریف ہوگی، یہ ہوگی، جبکہ قرآن کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا اس کی حفاظت کرنا، وہ تو اس چیز کو نہیں مانتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بات، اس بات سے الحمدللہ آپ کو گواہی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا چیلنج دے رہے ہیں کہ کوئی اس جیسی صورت ہی نہیں بنا سکتا ہے کسی کے پاس چیلنج۔ تو تحریف تو جب اللہ نے اپنے ذمے ہی لے لیا، ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے ہونٹ اس طرح مت ہلاؤ، اس کا تمہیں یاد کروا دینا، تم تک پہنچا دینا، یہ سب ہمارے ذمے ہیں، تمہیں سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہیں۔ تو بہرحال بات آگے اللہ یاری کی، حسن اللہ یاری کے حوالے سے، تو میں نے ابھی 2 ویڈیوز اس کی اپلوڈ کی ہیں کہ جس میں اس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے نا۔ تو بہرحال خیر، یعنی میں تو یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ جو قرآن کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے 87% اس میں تحریف ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو یہ اس کے لیے بھی ایک جواب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مشرکین کو اور ان کو سب کو چیلنج دیا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 23 اور 24 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔